الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم آج ایک ایسے عنوان کے تحت یہاں پر جمع ہے کہ جس کی تاریخ کے حوالے سے آپ نے ڈاکٹر شفیق صاحب کی گفتگو سے کافی کچھ حاصل کیا۔ اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جب ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ یہ قضیہ بہت پرانا ہے، یہ فلسطین کا مسئلہ بہت قدیم ہے، تو جس طرح سے یہ پہلے حل ہوا یہ مستقبل میں بھی ویسے ہی حل ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نے، کیونکہ ان کے پاس بھی ظاہر اتنا وقت نہیں تھا، اور انہوں نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لشکر کی تشکیل کے جو مراحل مختصراً ذکر کیے، وہی یوں سمجھ لیجئے کہ مسئلہ فلسطین کا آج بھی حل ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جن مدارس کا تذکرہ کیا کہ ان مدارس سے ایک فوج اکٹھی ہوئی جس کی تربیت اسلامی منہج پر کی گئی تھی، جو آداب القتال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہے، وہ اس سے بخوبی واقف تھے۔ تو جب تک اسی اسٹریٹجی کو دوبارہ سے نہیں اپنایا جائے گا تب تک یہ مسئلہ ایسے کا ایسا ہی رہے گا اور اس میں لوگ اپنی جان دیتے رہیں گے۔ اس کے لیے بہترین اگر ہم پڑھنا چاہیں تو ماجد الارسان الکیلانی ایک عرب کے بہت اچھے محقق ہیں، ان کی کتاب ہے ہاکذا ظہر جیل صلاح الدین و ہاکذا عادت القدس، یعنی کس طرح سے صلاح الدین کی نسل پروان چڑھی اور ظاہر ہوئی، اور کس طرح سے پھر وہ فلسطین القدس کی طرف لوٹے۔ یہ صرف ایک تاریخ نہیں ہے بلکہ یہ القدس کو آج بھی حاصل کرنے کا پیمانہ یہی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ 50 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، لیکن مسئلہ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ وہ عظیم سرزمین کے جو مسکن انبیاء ہے، وہ عظیم سرزمین کہ جس کو ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ اگر انبیاء کی ہجرت کسی زمین کی طرف نظر آتی ہے تو وہ بھی القدس کی ہی زمین ہے۔ یہی زمین ارض المحشر ہے، اور اس زمین سے قرآن کریم فرقان حمید کے کتنے تذکرے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسی زمین کہ جس کو ایسی انفرادی خصوصیات حاصل ہے جو دنیا میں کسی اور زمین کو حاصل نہیں ہے، جس میں ایک انفرادی خصوصیت وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جس زمین پر تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے مقتدی بنا کر نماز ادا کروائی ہے، وہ اس ارض قدس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک انفرادی عظیم خصوصیت، اور اس طرح سے کئی انفرادی خصوصیتیں اس زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے ادا کی ہیں۔ لیکن جس طرح سے اس زمین کی خصوصیات بے مثال ہیں، اس وقت اہل اسلام کی اس زمین کے حوالے سے جو غفلتیں ہیں وہ بھی بے مثال ہیں۔ ڈاکٹر طاہر صاحب کے خطاب سے وہ جو انہوں نے پیش کیا، اس میں سے ایک شعر جو دل پر تیر کی طرح لگا، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جب کچھ نہ بن پائے تو بندے کے اسی طرح کے الفاظ ترتیب پاتے ہیں کہ وہ، مجھے شاعر کا نام نہیں یاد، لیکن بہت نپی تلی بات اور یہی کہی جا سکتی ہے کہ یکجا نہ ہو سکیں جو محمد کے نام پر، یکجا نہ ہو سکیں جو محمد کے نام پر، لعنت خدا کی ایسے خواص و عوام پر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ماہ تک جس قبلہ کی طرف نماز ادا کی تحویل قبلہ سے پہلے، وہ عظیم سرزمین، وہ بیت المقدس
کہ ہم اس کی حساسیت اور اس کے مقام سے واقف ہونے کے باوجود اس عظیم سرزمین کی آزادی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی بڑی وجہ اگر دیکھیں کہ مسلمانوں کی تعداد بھی موجود ہے، اسلحہ بھی موجود ہے، ایٹم بم بھی موجود ہے، لیکن جو چیز مس ہو رہی ہے وہ تربیت مس ہو رہی ہے جو صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں موجود لوگوں کی تھی، اور وہ جن علمی درسگاہوں سے نکل کر آئے تھے وہ درسگاہیں نہیں ہیں، جن گھرانوں میں انہوں نے پرورش پائی تھی اب وہ گھرانے نہیں ہیں۔ اب دیکھیے کہ احادیث مبارکہ میں جب ہم مومنوں کے اتحاد کی بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح سے مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال جسد واحد کی دی ہے کہ مومنوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے، جب کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا حصہ مضطرب ہو جاتا ہے۔ یہ مومنوں کا، امت کا احساس کا کنیکشن ہے۔ اور فزیکل اور قوت کے حوالے سے رسول اللہ نے جو مثال دی، فرمایا کہ امت کی مثال ایک عمارت کی سی ہے جس میں اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ دو ہی چیزیں تو ہوتی ہیں، دو ہی چیزیں تو ہوتی ہیں جوڑنے والی، کہ آپ احساس کے ساتھ جڑ جائیں یا اس میں جزئیت کے اعتبار سے جڑ جائیں۔ بلڈنگ ہے، اس کی دیواریں نکال دیں چھت نہیں رہ سکتی، تو یہ اس کے اجزاء ہیں جو ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دیوار میں یہاں سوراخ کریں تو چھت کو بھی جو ہے وہ تکلیف ہو۔ یہ فزک کا تعلق ہے، یہ ان کے وجود کا تعلق ہے۔ لیکن رسول اللہ نے ساتھ بدن کی مثال دی کہ مومن کا مومن کے ساتھ جو تعلق ہے، امت کی جو آپس میں بائنڈنگ ہے، یہ صرف حصی طور پر نہ ہو بلکہ معنوی طور پر بھی ہو، احساسات کے طور پر بھی ہو۔ اور احساس والی جسد واحد کی مثال دی، اور ان کو آپس میں فزیکلی ایک جسم، ایک وجود کی طرح ہونی چاہیے، اس کے لیے مثال مکان کی، عمارت کی دی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے جن لوگوں کا منصب مرمت کرنے کا ہے وہ مذمت کر رہے ہیں۔ ہم بیٹھے ہیں، ہم نے یہ مجلس سجائی ہے ایصال ثواب کے لیے، کیوں کہ ہم ایصال المجاہدین نہیں کر سکتے، ہم ایصال اسلحہ نہیں کر سکتے، ہم ایصال ثواب ہی کر سکتے ہیں شہداء کو۔ لیکن وہ لوگ کہ جو لاؤ لشکر لیے بیٹھے ہیں، جنہوں نے پیغام پاکستان لکھ کر انفرادی جہاد کو قریب الحرام یا ممنوع قرار دے دیا ہے، وہ ہمارے احباب کس چیز کا رستہ تک رہے ہیں؟ کیا انہیں فلسطین سے اٹھتا ہوا دھواں دکھائی نہیں دیتا؟ کیا انہیں وہاں پر ماؤں کی اجڑتی ہوئی گودیں دکھائی نہیں دیتی؟ آنکھوں سے سب دکھائی دیتا ہے۔ قرآن کریم میں فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ تو شاید اس طبقے کے جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے، قوت ہے، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں کہ انہیں امت کے اس درد کا احساس نہیں ہے۔ شاید وہ اپنے مفادات کو اس قدر عزیز سمجھ بیٹھے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ قوت ہمیشہ ان کے پاس رہنی ہے، اس وجہ سے وہ کسی کام کے لیے کہ جو امت کے اس درد میں کچھ کمی کا باعث بن سکے، کچھ کرنے کی بجائے بھی کیا ایک زبان بھی نہیں ہلا سکتے۔ یہ ایک رنجیدہ رونے والی کیفیت ہے، اور جب ہم یہ سنتے ہیں کہ مایوسی کا عالم ہے تو ایسی صورت میں جو قوتیں مسئلے کا حل اپنے ہاتھ میں رکھتی ہیں، جب ان میں سے کوئی بھی گردش میں نہ آئے، کوئی بھی نہ اٹھے، ان میں کسی قسم کی کوئی تحریک نہ ہو، مردہ جسم کی طرح ہوں، تو پھر مایوسی ہی ان لوگوں کے پاس رہ جاتی ہے
کہ جن کے پاس سوائے ایصال ثواب کرنے کے اور کوئی رستہ نہیں بچتا۔ تو یہ ظاہر ہماری ایک جو ہے وہ چھوٹی سی آواز ہے، چھوٹا سا یہ پلیٹ فارم ہے، لیکن حق بات ہم سب کو کرنی چاہیے۔ اور ہم اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑی چیز کہ جیسے ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں ویسے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ جو بست و کشاد والی انگلیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ ہمت دے کہ وہ امت کے لیے وہ کام کر گزریں جس کی آج ضرورت ہے، اور اگر وہ انہوں نے یہ کام نہ کیا تو ان سے پہلے نہ جانے کتنے لوگ مکے لہراتے لہراتے بستر پر موت مانگتے مانگتے موت کی آغوش میں چلے گئے، تاریخ میں ان کا کوئی نام نہیں۔ اگر کوئی مرد مجاہد کوئی کر گزرے گا تو دیکھیے اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی انگریز بھی صلاح الدین کا یوم منا رہے ہیں کہ غیرت ایمانی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو امت کے درد کا سبق دیا تھا وہ سبق یاد رہا اور اس پر عمل کر لیا۔ آج ہمارے ان بھائیوں کے لیے بھی یہ بہت بڑا ایک موقع ہے کہ یہ جس مقصد کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر نکلے ہیں، تربیت پائی ہے، واللہ اٹھنا ہوگا، چھاؤنیوں میں اللہ اکبر کے نعرے لگانا اور ہے، لیکن امت کے مظالم کا مداوع کرتے ہوئے جہاد کرتے ہوئے تکبیر بلند کرنا یہ اور ہے۔ ان دونوں تکبیروں میں بڑا فرق ہے، اور یہ تکبیر جو ہے ہمیں سکھائی اس لیے جاتی ہے کہ ہم اس میدان میں تکبیر بلند کریں جس میدان میں مظلوم کی مدد کرنی ہے، لیکن ہماری خاموشی، ہماری مصلحت یہ کسی بھی منافقت سے بدتر ہے، یہ ظالم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے، کیونکہ جس کے ہاتھ میں قوت ہے اگر وہ ظالم کا ہاتھ نہیں روکتا تو وہ ظالم کے ظلم میں شریک ہے۔ وہ آواز کہ جس کے آواز بلند کرنے سے باطل کی آواز دب سکتی ہے، اگر وہ اپنی آواز بلند نہیں کرتا، صرف مغربی قصیدے گاتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ظالم کے ساتھ چلتا ہے تاکہ اسے قوت دے، اور وہ یہ جانتا بھی ہے کہ یہ ظالم ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسلام سے خارج ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے رہیں اور ظالم کا ساتھ دیتے رہیں تو ہم اپنے طور پر اپنے آپ کو تو رسول اللہ کا امتی سمجھتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے ہمیں اس لسٹ سے خارج کر رکھا ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ہر فورم پر ان قوتوں کو بیدار کرنے کے لیے چیخیں چلائیں کہ جن کے کانوں تک مظلوم بچوں کی صدائیں نہیں پہنچ رہی۔ ہم ان کا نوحہ، ان کا مرثیہ ان کانوں تک پہنچائیں کہ جو ہمارے عظیم سپاہ کے مالکان صرف نغموں کو ریلیز کرنے تک ہی اکتفا کرتے ہیں، لیکن یہ فلسطین کا معاملہ تو ایسا بد نصیب ٹھہرا کہ اس میں کوئی نیا نغمہ بھی ہمیں سننے کو نہ ملا۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام کے مجاہدوں کو مظلوموں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی اس مسئلے کا حل ہے، ورنہ جتنے بین الاقوامی سمت ہو رہے ہیں، ایک حاکم دوسرے حاکم کو فون کر رہا ہے، وزیر خارجہ فلاں ملک کا فلاں ملک سے مل رہا ہے، لیکن صہیونیت اس قدر فرعونیت میں آ چکی ہے کہ اس نے تو یو این او کے لوگوں کو آج ویزا دینے سے بھی انکار کر دیا۔ اس نے یو این او کے جو ہیڈ کر رہے ہیں ان سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ اب آپ مزید اور کیا دیکھیں گے، اور مزید دنیا کیا دیکھے گی؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام مسلمان ممالک کی سپاہ کو
فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔